یہی اللہ کا فرمان ہے۔ کتنے ہم میں سے ہیں جن کو اپنے ماں باپ راضی ہیں؟ جب بھی مولانا ماں باپ کے اوپر تبلیغ کرتا ہے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے اس کا بچہ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھا، نام تھا القمہ، صحابی تھا۔ جب وقت نزا آیا تو یار اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کہا القمہ کلمہ تو پڑھو۔ وہ کوشش کر رہے تھے اس کو پڑھانے کی، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ شہادت نہیں آتا تھا۔ تو یہ صحابی حیران ہو گئے۔ حیران ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کہا آقا القمہ کو ہم کلمہ کی تلقین کرتے ہیں لیکن کلمہ ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا آقا باپ تو پہلے ہی شہید ہو چکا ہے لیکن بوڑھی ماں ہے گھر میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو میرے دربار میں بلا کے لے آؤ، اگر آ سکتی ہے، اگر نہیں آ سکتی کہنا کہ آپ وہیں انتظار کرو، آقا آپ کے پاس خود چلے آئیں گے۔ جب اس ماں نے سنا کہ نبی نے مجھے بلایا ہے، آقا نے مجھے بلایا ہے، مصطفیٰ نے مجھے بلایا ہے، تو دوڑتی چلی آئی۔ فرمایا آقا آپ نے مجھے بلایا؟ کہا ماں میں نے تجھے بلایا، مجھے یہ بتا القمہ تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ القمہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا؟ کہا میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا، شادی سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، لیکن جو ہی میں نے شادی کر لی تب سے میری طرف اس طریقے سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کو معاف کرتی ہو؟ کہا اے نبی کس کس غلطی کو معاف کروں؟ اس دل کو تو بہت سارے چھید ہو گئے، یہ تو ناراض ہے میرے نبی، یہ تو غمگین ہو چکا ہے میرے آقا، اب کیا بتاؤں میرے نبی؟ آقا نے فرمایا کیا معاف نہیں کرتی ہو؟ کہا آقا ایک غلطی ہوتی تو معاف کرتی، وہاں تو غلطیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابوں کو اے میرے صحابوں ذرا لکڑیاں تو جمع کر لو۔ کہا آقا اس کو کرنا کیا ہے؟ جب القمہ کی ماں نے سنا آقا ان لکڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ کہا ماں اس پہ تو تیرے القمہ کو دنیا میں جلا دوں گا۔ کہا آقا یہ دنیاوی آگ وہ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ کہا ماں یہ تو دنیاوی آگ ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں بخشا، اگر آپ نے اس کو نہیں معاف کیا، یہ جو آخرت کی آگ ہے اس سے بھی بہت خطرناک ہے، اس لیے اس کو معاف کر دو۔ کہا میرے نبی میرے آقا میں نے تو اپنے بچے کو معاف کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کے القمہ کو دیکھو، اگر واقعی اس کی ماں نے اس کو بخشا ہوگا تو القمہ زور سے کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو وہاں القمہ زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا تھا۔ کہا اے ماں اگر تم نے القمہ کو نہیں بخشا، اگر تم نے القمہ کو معافی نہیں دی ہوتی تو تیرا القمہ کیا تا دور قیامت تک وہ اسی آگ میں جل جاتا۔ وجہ یہی ہے ماں باپ کی ناراضگی نے القمہ کو کلمہ روکا تھا۔ ماں کی ناراضگی، کلمہ زبان پہ آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آؤ اس قرآن کا مطالعہ کرو، آؤ یہ قرآن پڑھو، آؤ اس قرآن کا مطالعہ کرو، اور قرآن کو مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کو عملی جامہ پہناؤ۔
اللہ پاک فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، یہ میں دو پروردگار گناہگارن چانٹین پیڑ کیا کہہ رہی مہر کہہ رہی، یہ میں دو گناہگارن چانٹین پیڑ مہر کر پروردگار عالمین رب دے بل ون وہ تو قربان گناہ ام دبن او خدا صبا اسنز کرین گناہ اے ربا اسنز کرین بے حیائی رب دے بے خدا ولو اللہ تعالیٰ فرماون قرآن پاک اسماء بکرین جن چانٹن پیڑ مہر ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، اب یہ بول نہیں سکیں گے۔ کس دن؟ کس دن؟ قیامت کے دن اب یہ بول نہیں سکیں گے، بولنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے الفاظ زبان پہ آئیں گے ہی نہیں۔ اما وجہ کیا دلیل کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا ایدیہم، کلام کرن چنت مین ات، کلام کرن نم ات پانے صدا بھاگ دید میں نوز کرن گنا، لیکن یہ ہاتھ قیامت کے دن خود بولے گا مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اس نے مجھے گناہ کروایا ہے، مولا میں شراب نہیں پینا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے پلا دی ہے، مولا میں جوا نہیں کھیلنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے کھلایا، مولا میں بے حیائی کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے لے لیا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا ایدیہم، یہ ہاتھ قیامت کے دن خود کلام کریں گے، یہ ہاتھ خود قیامت کے دن بولیں گے۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں میرے جوانوں، اللہ پاک قرآن مجید عظمت فرماون وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یکسبون، دبن رب یم خورا کرن پانے قیامت کی دو کلام، یما دبن رب کائنات ایسانی خدای اس نے زیسینی میسا گناہ گاری قریب گسن، بے حیائی قریب گسن، بدکرداری قریب گسن، لیکن اس نے مجھے لے لیا ہے۔ اے میرے مالک مجھے گناہ ہو گئے، اے میرے مالک مجھے بے حیائی ہو گئی ہے، میں نے جھوٹ بھی بولا ہے، میں نے نافرمانی بھی کی ہے، اب کیا کرو گے میرے عزیزو؟ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں آپ کے گناہوں کو مغفرت کروں گا، لیکن آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، آپ اپنی نمازیں قائم کر کے تو دیکھو، صبح سویرے اٹھا کیا کرو، صبح سویرے اپنے بچوں کو بیدار کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دے دو۔ آقا کب دیں گے؟ فرمایا وہم ابناء 7 سنین، جب بچے کتنے سال کے ہوں گے؟ 7 سال کے ہو جائیں گے، ان کو تربیت دے دو کس چیز کی؟ نماز کی۔ کیوں؟ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مسجدیں تو بڑی بڑی ہم نے بنائی ہے، مسجدوں کو 2 لاکھوں روپیہ ہم نے لگایا ہے، مسجدوں میں بڑے بڑے قالین تو بچھائے ہیں، لیکن نمازیں ہے کہاں؟ نماز پڑھنے والے ہیں کہاں؟ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، دے دو اپنے اولادوں کو نماز کی تربیت۔ کب سے میرے نبی؟ فرمایا جب یہ 7 سال کے ہو جائیں گے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، میرے نبی نے فرمایا جب یہ 10 سال کے ہو جائیں گے اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر یہ نماز کے لیے نہیں اٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو پیٹو، ان کو پیٹو۔ پیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر روب کرو، ان کو سختی کرو۔ اپنے بچوں کو کس چیز پہ؟
آقا علیہ السلام نے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں گے اگر نماز نہیں پڑھیں گے، ضربا یضربو کا ماننا ہوتا مارنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو مارو، تھپڑ مارو، روب کرو، کوڑے سے مارو، لیکن نماز تو پڑھاؤ۔ کون ماں باپ اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد پیٹتا ہے نماز نہ پڑھنے پہ؟ کون کہتا؟ پھر کہتا بچہ بگڑ گیا، پھر کہتے ہیں اولاد بگڑ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو 7 سال سے اس کو نماز کی تربیت تو سکھاؤ۔ آج کل الٹا ہو جاتا ہے، کہنا تو تھا باپ کو نماز پڑھو، لیکن کہتا بیٹا باپ کو بابا نماز نہیں پڑھنی، اذان ہو گئی ہے۔ کہنا کس کو تھا؟ باپ کو۔ کہتا کون ہے؟ آج بیٹا ہی کہتا بابا کو بابا فون تو بند کرو، نماز تو ہو رہی ہے، اذان تو ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ یہ المیہ ہے۔ جب دنیا غالب ہو جاتی ہے، جب دنیا حد سے زیادہ غالب ہو جاتی ہے، سنو لوگوں، ایک ہوتا ہے ترک دنیا، جس کے پاس نہ دولت ہو، نہ عزت ہو، نہ شہرت ہو، نہ مرسیڈیز ہو، نہ بنگلہ ہو، پھر وہ کہتا ہے ارے دنیا کیا چیز ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ تو کہے گا۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، عزت بھی، شہرت بھی، انبیاؤں کا سردار بھی، کائنات کا مالک بھی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بھی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ بھی۔ جس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی اس نے دنیا کو کبھی اپنے گلے لگایا ہی نہیں۔ پڑھ کے دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، کس گندی دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنی ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، رب فرماتا ہے میں آسمان کو بھی پھاڑ ڈالوں گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان کے جو تارے ہیں نا یہ بھی آسمان پہ نہیں رہیں گے، ان کو بھی اللہ گرا دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جو سمندر کی لہریں تم دیکھ رہے ہو، سیلفیاں اٹھاتے ہو، اللہ پاک کہتا ہے جب میں اس کو حکم کروں گا لے جاؤ، اس پوری کائنات کو بہہ کے لے جاؤ، بہہ کے لے جاؤ۔ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گردے کی طرف اڑیں گے، پہاڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے غبارے گھومتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ پہاڑ گھومیں گے۔ کس چیز کی آپ نے ہوس رکھی ہے اور ہرس رکھی ہے؟ کس چیز کی؟ بزرگان دینوں نے کبھی اس دنیا سے محبت نہیں کی ہے۔ اللہ سے مانگا ہے اتنا ہی مانگا جتنا ان کو خرچ ہوتا، اس سے زیادہ نہیں مانگا۔ اللہ پاک فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں راستے، کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے پھر میں رزق اس کو ان راستوں سے عطا کرتا ہوں جن راستوں کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ پاک قبر والوں سے کہے گا اے زمین یہ جو بور آپ کے اندر ہیں ان کو باہر نکالو،
مردے نکل آئیں گے پھر سے باہر، کہیں گے مولا یہ کون سا دن ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہی تو قیامت ہے، یہی تو قیامت ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، مجھے یہ بتا جہاں سے تم آئے ہو وہاں تم نے کیا چھوڑا ہے، اور یہاں آئے ہو مجھے یہ تو بتا یہاں تم نے کیا لایا ہے۔ یہ اپنے ماتھوں پہ ہاتھ مار دیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں جو وہاں چھوڑنا تھا وہ ہم نے نہیں چھوڑا، جو یہاں لانا تھا وہ ہم نے نہیں لایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ پاک فرمائے گا اے انسان مجھے یہ بتا تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے میرے راستے، کون سا ہے تھا، کون سی چیز تھی جو اب کو مجھ سے ملنے کے لیے روکتی تھی۔ آقا علیہ السلام فرمایا تین چیزیں، پہلا جو ہے نا وہ ہے نفس۔ کیا ہے؟ نفس۔ یہ نفس انسان کو بگاڑ دیتا ہے، تبلیغ کرو تو نفس آئے گا آواز کیا ہے، خود ہی اپنا نفس خود کہے گا آواز کیا ہے، کیسی تبلیغ کر، آج میرے جمع دیا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ نفس کہتا ہے۔ پہلے اس کو کنٹرول کرو، اس نفس کو قابو کرو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، پہلا جو انسان کا دشمن ہے وہ نفس امارہ ہے، اس کو کنٹرول کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ علمدار فرماون نفسی کو رس نفسی کو رس پشیمان، جب گناہ کرتا ہے نا انسان پت کچھ پچھتاوا یہ نفس، نفسی کو رس پشیمان، نفس چی مدہوس ہانکل چٹی، نفس یہ مروٹی سوئی وطی لا مکان، نفس دیتک اور ایمینیت، نفس دیتک اور ایمینیت، یم دیت خدایان تورے کتیا نفس چی کتیا شاہ چی، 10 لچھ چھیا 20 لچھ چھیا 10 کروڑ چھیا اربن منشا ملینن منشا ٹریلینن منشا واٹ ایور، مگر اللہ پاک چی فرماون یم نفس دیتی میں تے اور ایمینیت اور علمدارن بیان، نفس دیتک اور ایمینیت گژھا کھے ژیٖنِتھ کرکھ نفوت دم جو حقس پنس ات وجود سن بکتیاس بکم کورس پود بما چھس تم سنز کران نافرمانی یم بہ پود کورس، بما چھس تم سید کران وعد خلافی یم کیا کورس پود کورس۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے جنم دیا ہے، جس اللہ نے مجھے کائنات میں بھیجا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماون میں اس جنت انسان پید کرنے کے علم میں کر مولا کس لیے پیدا فرمایا، کہا اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ عبادت کریو کم سن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سن تو وقت کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو کریو زار پار ذات پاک حضرت منگیو معافی خدایس، منگیو پروردگارس معافی۔ وہاں کیا کر اللہ تعالیٰ ہن بیان دبند قیامت کے 2 دن اتھ پانے گواہی، یل ون گواہی دن یہ اتھ ون نہ پانے خدایس مولا میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، توے آ ون اگر نہ قرآن وتھن تہ آس کی تیل تہ گژھِ قرآن پیٹھ پنن اتھ تاکہ یہ انگلی قیامت کے دن گواہی دے گی مولا اس کو قرآن اٹھتا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ مجھ پر انگلیاں پھیر لیا کرتا تھا۔ میں دبس رب اب تیری کیا مرضی ہے، رب یہ دبس مولا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ قرآن سفارش کرے گا، قرآن آپ کو بچائے گا کل قیامت کے دن، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
اس لیے میانو عزیزوں میانو جوانوں توید سوالو اب نور والو پرچم چراؤ از غریب منتا تھا نور والو پرچم چراؤ از غریب منتا تھا سین میونی پھٹی نس آؤ از غریب منتا تھا سین میونی پھٹی نس آؤ از غریب منتا تھا سور گومو چھم یامنس وار ما چھم کسی باون سور گومو چھم یامنس از آگا وار ما چھم کسی باون سرم چشم نظران تراؤ از غریب منتا تھا سرم چشم نظران تراؤ از غریب منتا تھا نور والو پرچم چراؤ از غریب منتا تھا کتی چھارے قطب لارے یا نمنتم کتب پیارے کتی چھارے قطب لارے یا نمنتم کتب پیارے کروٹھز میں پیو یہ جیرو کواؤ از غریب منتا تھا کروٹھز پیو یہ جیرو کواؤ از غریب منتا تھا نور والو پرچم چراؤ از غریب منتا تھا کیا کسی کم کاستم گم چھسب آگو چشم پرنم کیا کسی کم کاستم گم چھسب آگو چشم پرنم بوٹ چلاگت منی ناو از غریب منتا تھا بوٹ چلاگت منی ناو بوٹ چلاگت منی ناو از غریب منتا تھا نور والو پرچم چراؤ از غریب منتا چند چن جوس چند چن آس از دربار سرفراز بوز تمزار چند چن آس از دربار سرفراز بوز تمزار ون خزان برچم چراؤ از غریب منتا تھا ون خزان برچم چراؤ از غریب منتا تھا نور والو
پرچم چراو از غریب تھا نور والو منت تھا از غریب منت تھا سین لولوی پھٹنس آو از غریب منت تھا پاک جسم فرماوا الیوم نختم علی افواہہم یم دو گنہگارن چانٹن پر مہر کر پروردگار وتکلمنا ایدیہم اور اللہ تعالیٰ فرماون ام پت کرن اہند اتھ پانے کتھ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یم خوردن پانے گواہی اس کتیا گناہ کر اس کتیا گناہن قریب گئی نزدیک گئی اس لیے میرے عزیزو میرے جوانوں صوت الاولیاء سید گژھو وابست یونٹ کریو قائم درسگاہ کریو قائم لائبریری کریو قائم یت بستی مبارک یت یوتا بڑ ادارہ چھ چلان مدرسہ مدینۃ العلوم یت بچن دستار بندی چھ آز تو چونکہ یم حفاظ کرام یم چھ تہند صدقہ زکوٰۃ عطیات خیرات سۭتۍ پران یہ ادارہ تھٲیزیون ہمیشہ یاد انشاءاللہ اور ہمیشہ ٲسۍزیو اتھ ادارس معاونت کران کیازِ اتہِ چھِ نیران سنی صحیح العقیدہ یم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار مانن ول تمے طالب علم چھ اتہِ نیران پنس عقیدس کریو رچ اپنے عقیدے کو بچاؤ یہ بچاؤ اسی انہی اداروں سے ہوتا ہے جب یہ بچہ امام بنے گا تو یہ مسجد میں جائے گا مسجد آپ کی ہو جائے گی سنیت کی ہو جائے گی اس لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں یم درسگاہ تھے وہ کی یاد یم چلاون ول یمن ایسو بھرپور سپورٹ کران ان کو بھرپور سپورٹ کرو تاکہ یہ مدرسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ صدقہ زکوٰۃ عطیات نقد جنس یمیسی کینٛژھا آسہِ سُہ گژھِ یتھ ادارس دیُن انشاءاللہ فاروق صٲب چھُ ییٚتہِ کیپٹن فاروق صٲب بڑ محنت مشقت کران علماءن بلٲوِتھ انان دور دراک علاقو پٮ۪ٹھ تہنٛدٮ۪ن خدمتن منٛز چھُ پیش کران اللہ تعالیٰ کٔرِن أمۍ سٕنٛز یہِ محنت تہِ قبوٗل یِم أمِس سۭتۍ یِم کارکُن چھِ صوت الاولیاء وابستہٕ گان اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن تہِ سلامت تِمن تہِ کٔرِن پنٕنۍ حفاظت بیٚیہِ چھِ مےٚ ییٚتہِ پنٕنۍ کینٛہہ عزیز نظرِ گژھان وہ بھی دور دراک علاقے سے آئے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھیں پروردگار تھین ایمن تے سلامت ایمن تے کرن پنن حفاظت اور یہ جو خدمت گزار ہے رضاکار ہیں ایمن تے کرن پروردگار پنن حفاظت اشت تھین سلامت چونکہ میون ٹائم اس آمد مقرر کرنا دون 1 بجے تام وہ ٹائم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کرن قبول یہ پنی بارگاہ اندر ربا یمو تی یت من شرکت کر یم تی یت آئی دور و نزدیک پیٹ یت ادارس معاونت کرک مدد کرک مالی جانی پردگار عالمین ان تھوک سلامت امن کر پنن حفاظت امن کر پنن رفاقت وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خدا کی ذات باقی ہے مگر ہر چیز فانی ہے توجہ چاہوں گا خدا کی ذات باقی ہے مگر ہر چیز فانی ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا آنی جانی ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا آنی جانی ہے حضرت سے استدعا کروں گا کہ حضرت تشریف رکھیں کچھ دیر چونکہ جو ضروری بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ صبح سے حضرت پیر طریقت صاحبزادہ میاں محمد مجتبیٰ حسین صاحب علوی دامت برکاتہم مسند صدارت پر تشریف فرما ہے حضرت کی زیر نگرانی میں یہ تمام بیانات یہ تمام خطاب آپ تمام حضرات سماعت کر رہے تھے لیکن جو ضروری بات کہنا میں سمجھتا ہوں فی الفور وہ یہ کہ حضرت صاحبزادہ میاں محمد مجتبیٰ حسین صاحب علوی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے آج اس زمین پر جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا تھا جو کہ غالباً تقریباً 3 سال قبل مرحوم حاجی مشتاق احمد شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے ان سے خریدی گئی تھی لڑکیوں کے مدرسے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ زمین مدرسہ للبنات فاطمۃ الزہرا برکات فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں مرحوم مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو اسی بلا تمثیل پیر صاحب حضرت صاحبزادہ میاں محمد مجتبیٰ حسین صاحب علوی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے آج اس ادارے کی جو ہے سنگ بنیاد پڑھنے والی ہے، اور ان کے ساتھ میں ہیں قبلہ محترم علامہ محترم بلال احمد کمار صاحب بھی رہیں گے، دیگر اراکین ہماری جو ہے وہ تمام یہاں پر ہے، ہمارے محتمیم صاحب ہیں، دیگر تمام اراکین ممبران حضرات ہیں، یہ تمام صدر صاحب ہیں ہمارے مدرسے کے سید اعجاز صاحب، ان کے علاوہ نذیر احمد شاہ صاحب ہیں، ان کے خصوصاً الحاج شاہد حسین ملک صاحب چیئرمین مدرسہ مدینۃ العلوم یہ بھی حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا سایہ قائم و دائم رکھے، ان کی زیر نگرانی میں آج جو ہے اس ادارے کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی۔ میں بلا تمثیل قبلہ پیر طریقت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن آپ تمام حضرات کو بیدار کرنے کے لیے میں کچھ اشعار جو ہے حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زندگی میں ایک بار بس زندگی میں ایک بار بس چوم لوں تلوائے سرکار بس ایک بار بس چوم لوں تلوائے سرکار بس ایک بار بس زندگی میں چوم لوں تلوائے سرکار بس ایک بار بس آئیے بلا تمثیل و بلا تاخیر پیر طریقت صاحبزادہ میاں محمد مجتبیٰ حسین صاحب علوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سننے کا ذوق و شوق ہے، چونکہ نماز جو ہے ظہر 1:15 بجے ہے، اسی لحاظ سے نعرے کا جواب دیں جلدی جلدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمد مجتبیٰ حسین صاحب علوی، نعرہ تکبیر۔